مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب آپ کی جانب آتے ہیں۔ مفتی صاحب، غصے پر قابو کیسے پایا جائے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں نہ صرف بڑے وہ لوگ کہ جو میچور ایج میں ہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بچے بھی اس میں بہت زیادہ مبتلا نظر آتے ہیں، اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے کس نہج پر ہمیں بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، انہیں تعلیم دینی چاہیے ایگریشن سے بچنے کے لیے، غصے سے بچنے کے لیے، کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کبھی اس طرح کے معاملات ہوں تو ایک چیز پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی قدرت پر، اس کے قہر پر، اس کے غضب پر نظر رکھنی چاہیے کہ جس طرح ہم اس پر قادر ہیں، ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اس سے بدلہ لے لیں، تو اگر ہم اس کو معاف کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی برکات ہمیں حاصل ہوں گی، جس کو حدیث میں بیان فرمایا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ قادر ہے کہ وہ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پرسش فرمائے، ہمارے اعمال کے بارے میں وہ ہم سے مواخذہ فرمائے، لیکن اللہ رب العالمین جبار و قہار ہونے کے باوجود اور ان اللہ علی کل شیء قدیر ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ہم سے درگزر فرماتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے، جس طرح وہ حدیث مبارکہ پڑھی گئی کہ الخلق یعل اللہ، تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی مخلوق پر رحم فرماتا ہے، رحم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ یعنی ہم اگر کسی کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں گے اللہ کی رحمت کو سامنے رکھ کر کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے ہم طلبگار ہیں، اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے اللہ کا جو یہ کنبہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس وجہ سے ہم اس سے درگزر کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے گا۔ پھر ہم ایک عام سی بات ہے نا کہ ہم یہ تصور میں لائیں کہ اگر ہم بھی اسی کیفیت کا معاملہ کریں گے، مظاہرہ کریں گے جو ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، تو پھر ہمارے معاشرے میں ہماری جو ایک عزت ہے، ہماری جو حیثیت ہے، اور ایک سنجیدگی والی ہماری جو ایک پہچان ہے، تو وہ باقی نہیں رہے گی۔ سامنے والا جو ہے وہ ہماری عزت پر حملہ کرے گا، ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا، وہ اپنی قدرت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق ہماری ساکھ کو مجروح کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ہم ایسے کسی سلسلے کو آگے بڑھائیں ہی کیوں کہ جس کا ایک نہ ایک انجام، کوئی نہ کوئی، یعنی کہ راستہ ایسا آنے والا ہے، موڑ ایسا آنے والا ہے کہ جس سے ہماری عزت کی خرابی وہ وابستہ ہے۔ اور حضرت میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ انسانی شخصیت کے یہ دو پہلو ہیں، ایک ہے سنجیدگی اور ایک جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ایگریشن، غصہ۔ تو یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ میں انسان اپنی شخصیت میں اس حوالے سے بیلنس رکھے کہ سنجیدگی کا اظہار کیسے کرنا ہے، اور وہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ غصے کی صورت میں لوگوں کے سامنے صادر ہو جائے۔ قرآن کریم میں اس کا ایک خوبصورت حل جو بیان فرمایا گیا، ارشاد خداوندی ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ اچھائی اور برائی وہ برابر نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ کسی کو درگزر کریں، اللہ رب العالمین وہ ملاحظہ فرمانے والا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ پھر یہ جو ہمارا طریقہ کار ہوگا، اس کا انجام کیا ہے اور اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے کیا دیا جائے گا قرآن کریم میں، اور دنیا میں اس کا بدلہ کیا ہمارے سامنے۔ قرآن کریم میں فرمائے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، یعنی ایسی جو کیفیات ہے تمہارے دشمن کی طرف سے، تمہارے مخالف کی طرف سے، تو اس کو تم ایک بہترین طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرو، بہترین طریقے سے اس کو دور کرو۔ تو اس کا صلہ کیا ہوگا دنیا میں، اس کی برکات کیا تم دیکھو گے؟ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، تمہارے اور اس کے درمیان جو عداوت تھی، دشمنی تھی، کانہ ولی حمیم، تو وہ ایسا ہو جائے گا گویا آپس میں گہرے دوست ہیں۔ یعنی آج تم اگر کسی کے برے برتاؤ کا بھی سلوک جو اس کا کیا جا رہا ہے اور ایسی کیفیات کا اظہار کیا جا رہا ہے، تم انتہائی نرمی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ تم اگر پیش آؤ گے تو فرمایا کہ کانہ ولی حمیم، لیکن فرمایا کہ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کہ یہ جو اس کیفیت کو پانے والے ہیں، یہ صبر والے جو ہوتے ہیں، اپنے اوپر برداشت کرنے والے جو ہوتے ہیں، وہ اس کیفیت کو پانے والے ہوتے ہیں، اور جو اس کیفیت کو حاصل کر لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے لیے بڑا حصہ اور بڑا اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے اجر ہے۔ تو اجر پر ہماری نظر ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اگر کسی کو معاف کریں گے، جس طرح حضور نے فرمایا کہ جو قدرت ہونے کے باوجود کسی کو معاف فرما دے تو اللہ رب العالمین اسے آخرت میں اس کو یہ پیشکش فرمائے گا، اس کے سامنے ساری جنت کو پیش فرما دیا جائے گا، اپنی مرضی سے جس نعمت کا انتخاب کرنا چاہے اللہ رب العالمین اسے وہ نعمت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔